بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم بک 2 کے 15th لیکچر کو کنٹینیو کرنے والے ہیں، جس میں ہم وائی بوائز فیل ان کالج چیپٹر نمبر 3 کے 5ویں پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے، جو کہ اسٹوڈنٹس کی فیلئر کا باعث بنتا ہے۔ اب تک جو ہم نے پوائنٹس ڈسکس کیے، میں ونس اگین آپ کو ریمائنڈ کروا دوں کہ جو فیلئر کا باعث بنتے ہیں وہ ہیں فرسٹ آف آل نروس ہیبٹس ہیں، دوسری چیز مسٹیکن امبیشنز ہیں، تیسری چیز جس کا ذکر کیا گیا وہ اوور کانفیڈنٹ اسٹوڈنٹس ہیں، اور چوتھی چیز جو ہم نے پڑھی وہ ایلمنٹ ہے۔ آج ہم 5واں جو پوائنٹ ہے وہ ڈسکس کریں گے، وہ ہے جی فائنینشیل پریشر کا۔ فائنینشیل مالیاتی اور پریشر کہتے ہیں دباؤ کو۔ بڑی ہی دلچسپ بات کی ہے آتھر نے اس پیراگراف میں، جس میں وہ فائنینشیل پریشر کا ذکر کرتا ہے کہ ارننگ اینڈ لرننگ ایٹ دا سیم ٹائم، ایک ہی وقت میں کمانا اور سیکھنا، ارننگ اور لرننگ کا ایک ہی وقت میں ایگزسٹ کرنا۔ تو جی بہت واضح طور پہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ یہاں پر جو آتھر ہے، اس ارننگ اور لرننگ سے اس کی کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ طالب علم ہیں جو بہت ہی شوق رکھتے ہیں علم کا، علم کی تشنگی کو مٹانے کے لیے وہ جو ہے اداروں کا رخ کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ وہاں پر جو اخراجات ہیں کالج کے، ان کو افورڈ نہیں کر پاتے، یا پھر ایسا کہہ لیں کہ ان کو جو پیرنٹس ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ حمایت حاصل نہیں ہوتی، یا وہ سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو ایسی سچویشن میں جو پیرنٹس ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کچھ آتھر لکھتا ہے کہ کچھ پیرنٹس یہ رائے رکھتے ہیں کہ جو طالب علم ہے اسے اپنی بھلائی کے لیے جو ہے اسے خود ہی اپنے اخراجات کا بندوبست کرنا چاہیے۔ کس طرح سے جی؟ A few parents take the position that the boy should earn his way through college for the good of his soul، کہ جو اخراجات ہیں کالج کے یہ خود ہی طالب علم جو ہے وہ افورڈ کرے تاکہ اس کا بھلا ہو سکے۔ تو ایسی سچویشن میں طالب علم جو ہے، چونکہ وہ ایگر ہوتا ہے، کیننس پائی جاتی ہے اس میں، علم کا جو لگن ہے وہ موجود ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا کرتا ہے طالب علم؟ وہ طالب علم جو ہے وہ خوب محنت کرتا ہے، اور اس محنت میں وہ خون پسینہ ایک کرتا ہے، اور اس مشقت میں پڑھنے کے بعد پھر وہ ساتھ ساتھ کالج میں بھی آتا ہے اور کالج کی کلاسز کو اٹینڈ کرتا ہے۔ اس میں کیا کرتا ہے جی؟ اس میں وہ دونوں کا نقصان کرتا ہے۔ ایک تو اپنی صحت کا نقصان کرتا ہے، اور دوسرا کیا نقصان ہوتا ہے؟ وہ ایجوکیشن جو وہ حاصل کر رہا ہوتا ہے وہ ورتھ وائل نہیں رہتی، کیونکہ اس میں وہ اس کی توجہ جتنی ریکوائرڈ ہے وہ دے نہیں پاتا، اور اس طرح سے وہ دونوں کا ضیاع کرتا ہے۔ آتھر لکھتا ہے and it is always to the detriment of their health or the value of their education۔ detriment کہتے ہیں نقصان ہونے کو، اور یہ ہمیشہ ہی and it is always، اور یہ ہمیشہ ہی رہتا ہے to the detriment، نقصان دہ of their health، ان کی صحت کے لیے، یہ ان کی صحت کے لیے ہمیشہ ہی نقصان دہ رہتا ہے، اور یا پھر the value of their education، یا پھر جو ان کی ایجوکیشن تعلیم ہے اس کی اہمیت کے لیے۔
سمپل سی بات ہے جی کہ جو بچہ رات 2 بجے تک کسی بھی ادارے میں کام کرے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ اپنی ہیلتھ کو جو ہے وہ پراپر ٹائم نہیں دے سکے گا، پراپر جو اٹینشن ہے وہ نہیں دے سکے گا، جس سے اس کی جو صحت ہے وہ گرنا شروع ہو جائے گی، اور پھر رات 2 بجے تک اور ہفتے کے 6 ڈیز جو ہیں وہ کام کرے گا، تو پھر اس صورتحال میں وہ جب کلاس روم میں بیٹھا ہوگا تو اس کی وہ پرفارمنس نہیں ہوگی جو ایک اعلیٰ اسٹوڈنٹ کی ہوتی ہے، کیونکہ جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ کے ساتھ جب وہ کلاس روم کا حصہ ہوگا تو وہ کلاس کے لیکچر سے اتنا مستفید نہیں ہو سکے گا جتنا کہ ایک فریش اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ اپنی تعلیم کا بھی نقصان کرتا ہے اور اپنی صحت کا بھی نقصان کرتا ہے۔ آتھر کے نزدیک یہ بھی ایک ہارٹ رینڈنگ سپیکٹیکل ہے، دل گداز منظر۔ ہارٹ رینڈنگ کہتے ہیں دل گداز، دل کو جو ہے تکلیف پہنچانے والا، اور سپیکٹیکل کہتے ہیں منظر کو۔ تو آتھر کے نزدیک جو ہے یہ اسٹوڈنٹس کا دن رات محنت کرنا، ٹرانسفیوژن آف بلڈ، اپنا خون تک بیچ دینا، ٹرانسفیوژن آف بلڈ، undergoing transfusion of blood to get money for their food and books، اپنی کتابیں اور خوراک خریدنے کے لیے وہ اپنا خون تک بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ سب دیکھنا آتھر کے لیے جو ہے وہ ہارٹ رینڈنگ سپیکٹیکل ہے، اور آتھر جو ہے یہ چیز دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ many of our boys of finest character and excellent ability are doing just this kind of thing، کہ ہمارے بہت سارے بہترین اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے اس علم کا جو علم کی تشنگی ہے اس کو مٹانے کے لیے وہ اس قسم کی سرگرمیوں کا حصہ بنتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے اپنے خون تک کو بیچ دیتے ہیں۔ اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن دو سلوشن ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پیرنٹس شوڈ شولڈر دا رسپانسبلٹی آف دیئر سنز ایجوکیشن، کہ جو والدین ہیں انہیں اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے جو ذمہ داری ہے اسے قبول کرنا چاہیے۔ بڑے ہی واضح الفاظ میں آتھر لکھتا ہے کہ جو بچہ ہے اس کی ذمہ داری جو ہے تعلیم و تربیت کی اور اس کے بہتر مستقبل کی، وہ مکمل طور پر والدین پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی جو طالب علم تھا یا کوئی بھی بچہ وہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آیا تھا، تو یہ ذمہ داری جو ہے ساری کی ساری ان کے پیرنٹس کی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بہتر تعلیم فراہم کریں اور ان کے بہتر مستقبل کے لیے جو ہے وہ کاوش کریں۔ They are responsible for his being here, and consequently they have the responsibility for giving him the best equipment possible to meet the world's problem. They are responsible، وہ ذمہ دار ہیں for his being here، اس کے یہاں ہونے کے لیے، دنیا میں ہونے کے لیے، and consequently اور نتیجتاً they have the responsibility، انہی کی ذمہ داری ہے for giving him، کہ وہ انہیں مہیا کریں with the best equipment possible، وہ بہترین ساز و سامان جو ممکن ہو سکے to meet the world's problem، جس کے ہوتے ہوئے وہ دنیا کے مسائل کا سامنا کر سکیں۔ تو یہ تو ایک سجیشن تھا جو آتھر نے دیا کہ جو مکمل طور پہ ذمہ داری ہے وہ والدین کو لینی چاہیے بچوں کے مستقبل کی، اور دوسرا یہ جو سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ موسٹ colleges do all they can with scholarship funds to alleviate the situation۔ alleviate کا مطلب ہے تخفیف کرنا، کمی کرنا، کم کرنا۔ تو کالجز جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسکالرشپ دیں، وظائف دیں اسٹوڈنٹس کو، تاکہ وہ جو ہے اپنے ان جو پرابلمز ہیں ان سے کوپ ود کر سکیں، ان سے نمٹ سکیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی بٹ ایون وین ایوری تھنگ پاسبل از ڈن،
Every dean who knows his students can recall many cases of boys who have been obliged to drop out for the lack of a little money to see them through. تو اس کے باوجود بھی اسکالرشپ فنڈز دینے کے باوجود بھی بہت سارے ایسے طالب علم ہیں جو کالج سے صرف اور صرف اس بنا پر نکال دیے جاتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی رقم جو ہے وہ نہ ہونے کے سبب کالج میں نہیں رہ سکے. تو یہ تو جی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے فائنینشیل پریشر کو. اگلا پوائنٹ جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی ایتھلیٹ اینڈ سو کالڈ لٹریری پرسنس. ایتھلیٹ کہتے ہیں جی کھلاڑیوں کو جو ورزشی کھیلوں میں دلچسپی رکھتے ہوں انہیں ایتھلیٹ کہا جاتا ہے. اینڈ سو کالڈ لٹریری اور نام نہاد. سو کالڈ کا مطلب ہے نام نہاد, لٹریری کا مطلب ہے ادبی ذوق رکھنے والے. اب یہ جی وہ قسم ہے ان سٹوڈنٹس کی جو کالج میں آتے ہیں اور ابھی انڈر گریجویٹ ہوتے ہیں, گریجویشن بھی نہیں کی ہوتی, لیکن ان کی جو سوچ ہے اور جو ان کی ججمنٹ ہے وہ پرورٹ ہو جاتی ہے. آتھر لکھتا ہے there are always a goodly number of undergraduates whose heads are turned and whose judgment is perverted by the attractiveness of athletic sports and literary so-called activity. کہ ایک بڑی تعداد ہے ایسے انڈر گریجویٹس کی جو whose heads are turned, جن کے سر پھرے ہوئے ہیں, and whose judgment is perverted, اور جن کا جو شعور ہے وہ بگڑا ہوا ہے, شعور الجھا ہوا ہے. پرورٹ کہتے ہیں شکل کا بدل جانا, تحریف ہونا, ڈسفگر ہونا. تو جو ان کا شعور ہے وہ بگڑ گیا ہے by the attractiveness of athletic sports, اس دلکشی کی وجہ سے جو کھیلوں میں پائی جاتی ہے, اینڈ سو کالڈ لٹریری ایکٹیویٹی یا پھر نام نہاد ادبی سرگرمیوں کی وجہ سے. تو جی کچھ طالب علم تو کالج میں آتے ہیں لیکن وہ جو ہیں بجائے اس کے کہ جو کالج کا سیلیبس ہے یا جو کچھ ڈیزائن کیا گیا ہے ان کے لیے کلاس روم میں ایکٹیویٹیز, وہ ان پر توجہ دیں. وہ ہوتا یہ ہے کہ جی وہ اپنا زیادہ وقت کھیل کے میدان میں گزار دیتے ہیں, کیونکہ ان کا جو شوق ہے, جو ان کی لگن ہے وہ کھیلوں کی طرف ہے, اور کالج میں ایک جو سوشل گیدرنگ ہے اس میں انہیں یہ ایک اچھا ماحول جو ہے وہ دستیاب ہوتا ہے, لہٰذا وہ اپنا وقت گراؤنڈز میں گزارتے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ جو کہ ابھی انڈر گریجویٹس ہیں اور پھر ان کا جو ذوق ہے, ادبی ذوق جو ہے وہ خاصا پروان چڑھنے لگتا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں دیگر تمام جو کتب ہیں, ناول ہیں, سٹوریز ہیں اور شعر و شاعری ہے مختلف شاعروں کی, وہ پڑھنی چاہیے. تو پھر کیا کرتے ہیں جی, وہ مختلف آتھرز کو پڑھتے ہیں اور مختلف پوئٹس کو پڑھتے ہیں, لیکن جو نہیں پڑھتے وہ ان کا اپنا سلیبس ہوتا ہے. تو جی میں نے لکھا ہے جی اٹینشن ٹورڈ سپورٹس, کہ ان کی توجہ ہوتی ہے کھیلوں کی طرف, اینڈ لٹریری ایکٹیویٹیز اور ادبی سرگرمیوں کی طرف, ادر دین کالج سیلیبس, کہ جو ان کے کالج سلیبس کے علاوہ ہوتی ہیں. یعنی باقی تمام آتھرز کو تو وہ پڑھیں گے لیکن وہ آتھرز نہیں پڑھیں گے, ہربرٹ ای ہاکس کو نہیں پڑھیں گے, اسی طرح ڈیرن برنارڈ اور لان ایڈورڈ کو نہیں پڑھیں گے, اور اس طرح سے جو اپنے آتھر جو ان کے سیلیبس کے ہیں انہیں پڑھنے کی بجائے وہ ادھر ادھر کے دیگر آتھرز کو پڑھنا شروع کر دیں گے. تو آپ کا امتحان جو ہوگا, جو اسٹوڈنٹ کا امتحان ہوگا, وہ اسی سیلیبس میں سے ہوگا جو ڈیزائن کیا گیا ہے, نہ کہ اس میں سے جو وہ خود پڑھتا ہے. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے, ایسے طالب علم بھی جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے اس سیلیبس پر توجہ ہی نہیں دی جو کہ کالج نے ان طالب علموں کے لیے ڈیزائن کیا تھا.
اب ان طالب علموں کو کامیابی کی طرف لانے کا کیا نسخہ ہے، کیا ریمیڈی ہے آتھر کے پاس؟ تو آتھر لکھتا ہے کہ لیٹ them بی اے پارٹ آف اسپورٹس، کہ انہیں کھیلوں کا حصہ بن لینے دیا جائے، اور لٹریری ایکٹیویٹیز، یا ادبی سرگرمیوں کا، اینڈ ناٹ بی کمپیل ٹو اسٹڈی، اور انہیں مجبور نہیں کیا جانا چاہیے کہ وہ مطالعہ کریں۔ اس میں جی اسٹیٹ فارورڈ ہے آتھر، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی ایسے طالب علم جن کا تعلیم کی طرف رجحان نہیں ہے، جن کا تعلیم کے جو کورس ہے، جو سلیبس ہے، اس کی طرف ان کا جو اٹریکشن نہیں ہے، تو پھر ایسے طالب علموں کو مجبور بھی نہیں کیا جائے کہ وہ ان کتابوں کو پڑھے جو ان کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں، بلکہ انہیں ایتھلیٹ بننے دیا جائے تاکہ وہ اچھے پروفیشنل بن سکیں اور وہ ایتھلیٹک سپورٹس میں خاطر خواہ کارکردگی دکھا سکیں۔ اور جو ادبی ذوق رکھتے ہیں تو پھر وہ پڑھیں، باقی تمام مصنفین کو پڑھیں جنہوں نے ناول، سٹوریز، ڈرامہ اور دیگر چیزیں لکھی ہیں۔ لازمی نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ اپنے سلیبس کی کتب کو پڑھیں۔ تو یہ جی چھٹا پوائنٹ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ جو آخری پوائنٹ ہے اس لیکچر کے اختتام ہونے تک، وہ ہے جی لیزی بلفرز کا۔ وہ ہم آج ہی اسی ٹاپک میں ڈسکس کریں گے تاکہ یہ لیکچر اینڈ ہونے سے پہلے آپ کا یہ ٹاپک مکمل ہو سکے۔ لیزی کہتے ہیں سست الوجود کو، اور بلف دھوکہ دینے کو کہتے ہیں، ڈسیور کو کہتے ہیں۔ تو لیزی بلفر جو ہے ایسے اسٹوڈنٹس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایم لیس ہوتے ہیں، وہ دھوکہ دہی والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ اور کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے ماں سوائے اپنی ذات کے۔ تو جی وہ آتھر کہتا ہے جی یہ اسٹوڈنٹس کون ہیں؟ یہ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ایم لیس ہیں، ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی ان کے سامنے واضح نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا کرتے ہیں ایسے طالب علم؟ یہ طالب علم جو ہیں ایم لیسلی انٹر دا پریمیسز آف کالج اینڈ ایم لیسلی گو آؤٹ، کہ یہ طالب علم جو ہیں بے مقصد کالج کی حدود میں داخل ہوتے ہیں اور بے مقصد ہی کالج کی حدود سے باہر چلے جاتے ہیں، یعنی انہیں اپنے آنے کا بھی علم نہیں ہوتا، اور جب کالج سے باہر چلے جاتے ہیں تو بھی انہیں علم نہیں ہوتا کہ وہ باہر کیوں جا رہے ہیں۔ تو اس بے مقصد زندگی سے جو ہے بے مقصد زندگی جو ہے ان کی جو لائف ہے وہ ان کو فیلئر کی طرف لے جاتی ہے، اور ایسے طالب علم بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا بھی بڑا سمپل سا جو ریمیڈی ہے وہ آتھر نے سجیسٹ کی ہے، وہ یہ ہے کہ لیٹ them retire to the cold world، لیٹ them retire انہیں چھوڑ دیا جائے to the cold world، ظالم دنیا کے سپرد، انہیں ظالم دنیا کے سپرد کر دیا جائے۔ ایسے طالب علم جو اب ایم لیس ہیں اور وہ a few lazy bluffers drift into college and usually drift out again، کہ بے مقصد ہی داخل ہوئے اور بے مقصد ہی باہر نکل گئے، اور most of them have not found any serious interest in life and some of them never will، کہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے لائف میں ان کا اور کبھی بھی پیدا نہیں ہو پائے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا ریمیڈی کیا ہے؟ It is usually wise to let them retire to the cold world for a reason and find out by experience how much demand there is for a lazy bluffer، کہ وہ معاشرے میں چلے جائیں، اس ظالم دنیا میں چلے جائیں اور جا کر دیکھ لیں کہ ان جیسے لیزی بلفرز کا وہاں پر کیا مقام ہے۔ تو سمپل الفاظ میں سمجھا دوں کہ جی ایسے طالب علم اگر پڑھنا نہیں چاہتے تو ان کا سمپل سا حل ہے، انہیں رسٹیکیٹ کر دیا جائے، کالج سے نکال دیا جائے، اور پھر جب کالج سے نکالا جائے گا اور پھر والدین جب انہیں دیکھیں گے فارغ پھرتے ہوئے تو وہ یقیناً انہیں کسی نہ کسی آرڈنری جاب میں جو ہے وہ انٹینگل کریں گے، اور وہاں پر جب وہ وقت گزاریں گے تو پھر انہیں محسوس ہوگا کہ جس جاب میں وہ اب ہیں، جس مشکل میں وہ اب ہیں،
اس سے بہتر وہ پہلا دور تھا جو کالج کا تھا، تو وہ ونس اگین جو ہے سبق سیکھتے ہوئے واپس لوٹیں گے، کالج آئیں گے اور اپنے رسپیکٹیو ٹیچر کے پاس جائیں گے اور ان سے ایکسکیوز کریں گے. لیکن اب جب وہ ایکسکیوز کریں گے تو سارا کا سارا جو برڈن آف پروف ہے وہ انہی پر ہوگا کہ وہ ثابت کریں کہ واقعی ہی اب وہ کام کرنے کے لیے آئے ہیں. ایسا تو نہیں کہ اب بھی وہ وقت کا ضیاع کرنے کے لیے دوبارہ کلاس میں آئے ہیں. لاسٹ لائن میں لکھا ہے جی، بٹ اس پیراگراف کی لاسٹ لائن کہ بٹ دی برڈن آف پروف از آلویز آن دیم ٹو شو دیٹ دے مین بزنس، کہ یعنی وہ کام کرنے کی غرض سے آئے ہیں، یہ ثابت کرنا ہوگا انہیں. اور وہ کیسے ثابت کریں گے؟ کوئی چھوٹا سا ٹیسٹ لیا جائے گا اور اس ٹیسٹ میں جو ہے ان کو دکھانا پڑے گا کہ واقعتاً جو ہے ان کا اب ارادہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی توجہ کو پڑھائی کی طرف مبذول کریں. تو یہ جو ہم نے پوائنٹس ڈسکس کر لیے ہیں، یہ وہ تمام ایکسپیکٹڈ ریزنز ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کی کالج میں فیلئرز کی ہیں، اور ہربرٹ ای ہاکس نے ان ڈیٹیل ان تمام ریزنز کو ڈسکس کیا ہے. لازمی نہیں کہ ہم ان سے متفق ہوں، اور ہم نے تمام جو آتھرز پڑھے ہیں اسی طرح سے پڑھیں گے تو ہم ان کی پرسپیکٹیو کو تو جان سکتے ہیں، لیکن متفق ہونا یا نہ ہونا یہ ہمارے اپنے بس میں ہے. جہاں تک ہو سکا آتھر نے اپنا ایکسپیرینس تھا اس کو شیئر کرتے ہوئے ہمیں بتا دیا کہ کالج میں رہتے ہوئے طالب علموں کو کن مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور وہ مسائل انہیں کس طرح